مشائخ موجود ہیں، یہ شیوخ بھی موجود ہیں، حافظ عاصم صاحب ہیں، دیگر آپ کے علاقوں میں، ان سے رابطہ کر کے آپ ان کا جو ہے وہ جواب لے لیں۔ تو ابھی بلا تاخیر اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ میں مشائخ میں سے کسی ایک سے سوال کروں گا اور انشاءاللہ وہ جس حد تک مختصر ہو سکا اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے۔ شیخ بھٹی صاحب، سوال ہے کہ قرآن میں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، آپ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نماز میں فاتحہ پڑھو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرآن کریم سننے کا جو حکم ہے اس میں عموم ہے اور ایک قاعدہ ہے جس کو سب مانتے ہیں کہ ہر تعمیم کی تخصیص ہوا کرتی ہے، تو یہاں بھی تخصیص ہے۔ قرآن کریم کی تخصیص احادیث کے ذریعے ثابت ہے اور سب مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے حرمت علیکم المیتہ، میتہ حرام ہے، یہاں مطلقاً میتہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مچھلی حلال ہے، حالانکہ مچھلی بھی مردہ ہوتی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن شریعت نے کہا کہ وہ حلال ہے۔ اب قرآن کریم کے مطلق کی یہاں تخصیص ہو گئی ہے، ایک عموم کی تخصیص ہو گئی، آپ نے مانا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں جس کو آپ مانتے ہیں۔ یہاں بھی قرآن کریم میں مطلقاً حکم ہے کہ قرآن کریم کو سنو۔ حدیث میں تخصیص آ گئی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میں قرآن کریم زور سے پڑھوں فلا تقرؤ، تو تم نے کچھ نہیں پڑھنا، خاموش رہنا، الا بأم القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ یہاں تخصیص ہو گئی ہے، آپ نے جہاں وہاں تخصیص کو مانا ہے یہاں بھی مانیں، لہذا مطلقاً قرآن کریم پڑھا جائے، آپ سنیں، لیکن فاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ شیخ شاہین صاحب، سوال ہے جو گانے کی طرز پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وبعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو بیان کرنا اور اس کا اظہار کرنا یہ شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمائے تھے، اور کچھ بچیاں اشعار کہہ رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہم ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلنا ما تقولین، وہی جو باتیں پہلے کر رہی تھی وہ کرو۔ یہ جس میں ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے کے منافی بات آ گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا۔ تو ایک تو نعتوں میں افراط اور تفریط، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم۔ اور جو سوال ہے کہ گانے کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ایک ایمان اور عقیدہ کا ایک بنیادی ہمارا عنصر ہے، مگر جب اسے کسی ایسے گانے کی انداز میں گا کر پڑھا جائے کہ جس میں سننے کے بعد انسان کا ذہن اور تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی رتبہ، مرتبہ اور مقام ہے اس سے ہٹ جائے، اور انسان کو سنتے ہی فوراً اس کا ذہن جو ہے وہ اس غلط گانے کی طرف یا اس برے الفاظ اور کلمات کی طرف جن کا انداز یا جن کا طریقہ یا جن کی آواز اور ساز استعمال کیا جا رہا ہے، کہ جو اصل مقصود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ذہن اس سے ہٹ جاتا ہے، دماغ اس سے ہٹ جاتا ہے، وہ ایک دوسرے چیز کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے شرعاً ایسی نعت جو کسی ایسے گانے کے انداز کی ہو جس سے توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یا صفات اور تعریف اور تعظیم سے ہٹ کر اس گانے کی طرف چلی جائے تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ شیخ بھٹی صاحب، یہ کثرت سے سوال آیا ہوا ہے کہ ایک چیز نقد ریٹ پر 20,000 کی ہے، وہی چیز قسطوں پر 25 یا 30,000 کی ہے، کیا اوپر والی رقم سود ہے؟ سوال آپ ساتھیوں نے سن لیا ہے۔ اصل میں جو اوپر کی قیمت ہے یہ نفع نہیں ہے، یہ ادھار کی وجہ سے پیسے لیے جا رہے ہیں جو کہ شرعاً ناجائز ہیں۔ کل قرض جر منفعۃ فہو الربا، ہر وہ قرض یا ادھار جو نفع لے کر آئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سود میں شامل ہے، لہذا وہ سود میں شامل ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے، ناجائز ہے۔
کیوں؟ ویسے بھی اگر ایک آدمی کسی سے 10,000 کی چیز ادھار پہ لیتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے 5,000 کی، وہ 10,000 کی ادھار لے کے جا رہا ہے، کسی ساتھی نے کہا کہ یار میں آپ کو 5,000 دیتا ہوں، واپس آتا ہے 5 میں وہ چیز ہو جاتی ہے، کیا اس نے نفع کم کیا تھا؟ نفع کون کم کرتا ہے؟ نفع کم نہیں ہوا، ادھار ختم ہو گیا، نقد ہو گیا، قیمت واپس آ گئی، ادھار ہو گیا، قیمت واپس چلی گئی، لہذا یہ قرض کی وجہ سے لیا جا رہا ہے، یہ سود میں شامل ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ شیخ بھٹی صاحب، سر ننگا کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کرنا؟ بات یہ ہے کہ ایک مرد کے 3 چیزیں لباس میں شامل ہیں، ایک تہہ بند جس میں چاہے چادر ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے، قمیص ہے اور سر پر رومال ہے یا ٹوپی ہے، ان تینوں کے ساتھ وہ بازار میں جاتا ہے، گھر میں بھی ہے، نماز کا وقت ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں باہر بیٹھا تھا، سر ننگا تھا، مسجد میں آ گیا اور مسجد کے لیے، نماز کے لیے ٹوپی نکالنا یہ ناجائز ہے۔ جو لباس مسلمان کا باہر ہوتا ہے وہی لباس اس کا مسجد میں ہوگا، جو باہر کا لباس ہے عبادت کے وقت بھی وہی ہوگا۔ عبادت کے لیے 3 کپڑے نکالنا، نماز پڑھنے کے بعد ٹوپی مسجد میں پھینکنا یہ ناجائز ہے، ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے جی شاہین صاحب، بدعت میں شرک کرنا اور اس بدعت میں پکے ہوئے کھانے کو کھانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالخصوص ایسا بدعی کھانا کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے دیا جاتا ہے یا غیر اللہ کا تقرب مقصود ہے یا غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے، تو ایسا کھانا تو شرعی نصوص سے ہی اس کی حرمت ثابت ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور واضح طور پر یہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے، اور جو ایسا کھانا ہے وہ بھی کھانا بالکل حرام رہتا ہے۔ اور بعض اوقات کچھ اعمال ہمارے ہاں ایسے پائے جاتے ہیں جو ہیں تو بدعیہ ہے۔ بدعیہ کا معنی ہے کہ کتاب و سنت سے وہ اعمال اور معاملات ثابت نہیں ہیں، اور ان کے اندر بعض اوقات کچھ مذہبی عقیدت یا مذہبی بنیادوں کے اوپر اس میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء کو ساتھ شامل سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بھی ایک مذہبی رنگ دیا جاتا ہے، ایک مذہبی حیثیت دی جاتی ہے، تو وہ ایسی بدعت کے زمرے میں آ جائے گا کہ جو شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کا نام آ جائے گا تو پھر وہ شرک کی حد تک چلی جائے گی، لیکن اگر غیر اللہ کا نام نہیں ہے، نظر و نیاز مقصود نہیں ہے، تقرب اور اس انداز کی کوئی چیز مقصود نہیں ہے، لیکن غیر اللہ کے ساتھ مشابہت بھی بن رہی ہو کسی صورت میں اس کی، تب بھی وہ حرام اور ناجائز رہے گی۔ جہاں کسی بھی غیر یعنی اسلامی عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، وہ بدعی قسم کا ایسے کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ شیخ بھٹی صاحب، کیا سجدے میں اور نوافل میں اردو میں دعا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، کوشش کریں کہ وہ دعائیں جو احادیث سے ثابت ہیں انہی پر اکتفا کیا جائے، وہ دعائیں کوئی کم نہیں ہیں، انہی پر اکتفا کریں اور کسی اور طرف آپ نہ جائیں اور اس طرح کے راستے نہ نکالیں، ان کی روش پہ نہ چلیں جنہوں نے روش اختیار کی، ایسی کرتے 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 دعائیں، پھر آخر انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے سلام بھی، ابتدا بھی، نماز بھی، فاصل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وغیرہ، یہ راستے ان لوگوں نے دیے ہیں۔ اسلام نے جو طریق بتائی ہے اس کے مطابق انہی دعاؤں کو آپ کافی سمجھے، اللہ قبول فرمائے گا۔ شیخ بھٹی صاحب، مقیم امام کے پیچھے اگر مسافر آخری 2 رکعتیں یا 1 رکعت پا لے تو وہ قصر نماز پر سلام پھیر سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہے وہ عام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب امام جب مقیم ہے تو مسافر کو بھی پیچھے پوری نماز پڑھنی ہے، لہذا اگر وہ آخری رکعت کے آخری سجدے میں بھی ملا ہے اور اس کے علم میں تھا کہ میرا امام جو ہے وہ مقیم تھا، اس کے علم میں تھا کہ وہ میرا امام مقیم تھا، اس کو 4 ہی پڑھنی ہوگی، 2 پر اکتفا نہیں کرنا ہوگا اور نہ ہی 2 رکعتوں کی انتظار کرنی ہوگی کہ وہ بیٹھا رہے۔ اور بعض لوگوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی چونکہ تحقیق کے مطابق یہ بات ہے کہ چونکہ رکوع میں رکعت ہو جاتی ہے، لہذا رمضان میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ امام کی قرات ان کے لیے بھاری پڑتی ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع میں جاتا ہے وہ آگے شامل ہو جاتے ہیں،
ایک رکعت جو ہے اس میں قرات سن لیتے ہیں، ایک کی معافی، 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 میں انہوں نے قیام کیا، 4 میں نہیں کیا، اور رکعتیں وہ سمجھتے ہیں کہ 8 ہو گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا عموم ہے کہ جب امام مقیم ہے تو مسافر کو پیچھے پوری ہی پڑھنی ہے۔ شاہین صاحب، ایک لڑکے کی شادی والدین نے زبردستی کر دی، وہ لڑکا اب اپنی بیوی کو بسانا نہیں چاہتا، اس کا کیا حل ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ بھی والدین اس پہ راضی نہیں ہیں اور شادی اس نے کر لی ہے، جب راضی بھی ہوں اور شادی بھی وہ کر لے، لیکن اگر ماں باپ کسی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اپنی اس بیوی کو طلاق دے دے، تو شرعاً والدین کی اطاعت میں، فرما برداری میں اولاد کا، بیٹے کا بالخصوص حق بنتا ہے۔ وہ ایسی صورت میں جب وہ راضی بھی تھا، ماں باپ بھی راضی تھے، جب نکاح ہوا تھا، اس نکاح کے بعد بھی والدین کی اطاعت، والد کی اطاعت کرتے ہوئے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، تو والد کے کہنے پر اس کو طلاق دے دینی چاہیے جب نکاح صحیح تھا، راضی تھا۔ جب یہ راضی نہیں ہے لیکن ماں باپ نے کر دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں سوال کی پوزیشن کیا ہے؟ میں دوبارہ سوال کرتا ہوں، سوال تھوڑا سا مکس ہو گیا۔ لڑکے کی شادی والدین نے زبردستی کر دی ہے، لڑکا راضی نہیں تھا، اچھا، تو وہ اب اس کو نہیں بسانا چاہتا، تو اس کا کیا حل ہے؟ شیخ صاحب جواب دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ وضاحت تو آئی ہے نا۔ تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت کا تقاضا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ والدین کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذہن کو، اپنے دل کو مطمئن کر کے اپنی اس بیوی کو اپنے گھر بسا دے۔ اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ نہیں بسانا چاہتا، زندگی تو اس نے گزارنی ہے، زندگی چاہے اس نے گزارنی ہے، تو جنہوں نے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، اس قابل بنایا ہے، اس لائق کیا ہے، ان کے بھی کچھ اس کے اوپر اطاعت کا جو تقاضا ہے۔ اگر اس میں کوئی شرعی عذر ہوگا، کوئی ایسا شرعی عذر جس کی کوئی اساس اور بنیاد شرعی دلیل کے اوپر منحصر ہو، ایسی صورت میں کہ جب والدین کی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت بن رہی ہو، تو پھر اور بات ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہے اور کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے اس کی بیوی کے ساتھ نفرت کی، تو پھر اس کو والدین کی اطاعت ہی کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ شیخ بھٹی صاحب، نکاح یا ولیمے کے موقع پر تبلیغی جلسے کا انعقاد کیسا ہے؟ دیکھیے جی، کوئی بھی ایک مسلمان کو موقع ملے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان جب بھی جمع ہوتے ہیں اور وہ نصیحتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ مسلمان جب بھی ملیں نصیحت کریں، ایک موقع ہے، لیکن اگر اس کو لازم قرار دیا جائے، لازم ہی قرار دیا جائے کہ ولیمے کے موقع پر یا نکاح کے موقع پر تقریر ہونی ہے، اس کو اس کا حصہ بنا لینا، یہ تو غلط ہے۔ لیکن ایک اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ لوگ موجود ہیں، چلو کچھ نصیحت کی بات ہو جائے۔ دیکھیں نکاح کا جو خطبہ ہے، خطبے میں جو نبی علیہ السلام 3 آیات پڑھا کرتے تھے، اگر خالی انہیں آیات کا ہی وہ ترجمہ کر دے تو یہ بہت بڑی نصیحت ہو جائے گی۔ اس طرح بڑا پروگرام بھی نہ ہو لیکن کچھ نصیحت ہو جائے۔ ان احادیث سے، آیات سے پتہ چلتا ہے نصیحت کا حکم موجود ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، آپ ہی فرما دیں، چینی، گندم یا کوئی بھی جنس سٹور کر کر رکھنا کہ مہنگی ہوگی پھر فروخت کروں گا، ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کو احتکار بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں احتکار، کہ چیز کو جمع کر لینا اور مارکیٹ میں لوگ پریشان گھومتے رہیں اور یہ ریٹ بڑھنے کی انتظار کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس کو منع کیا ہے، منع ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کی جو کمائی ہے وہ برکت سے محروم ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ کام غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ شاہین صاحب، غسل کا صحیح طریقہ، غسل جنابت کا طریقہ حدیث کی روشنی میں بتا دیں۔ جس وقت مرد ہو یا عورت غسل شرعاً واجب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ استنجا کیا جائے۔ جہاں کوئی ناپاکیزہ چیز لگی ہوئی ہے، نجس چیز، اس کو دھویا جائے، اور اس کے ساتھ جو اصل نماز کے لیے باقاعدہ وضو ہے، وہ وضو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کیا جائے، اور اس کے بعد سر کے اوپر
دائیں طرف سے اگر شروع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، پانی ڈالا جائے اور پھر سارے باقی جسم کے اوپر۔ اگر جگہ ایسی ہے کہ جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، وہاں وضو کے وقت جو وضو کیا گیا تھا پاؤں اگر نہ دھوئے جائیں اور آخر میں دھو دیے جائیں تو یہ زیادہ جو ہے نا بہتر ہے، اور حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اگر مکمل وضو بھی کر لیا جائے اور بعد میں پانی بہہ جاتا ہے اس جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا تو وہ پہلے والا کیا ہوا وضو، بشرطے کے دوران غسل کوئی سبب ایسا نہ پیدا ہو گیا ہو جس شرعی سبب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پہلے والا وضو پھر کفایت کر جاتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ وضو کے ٹوٹنے کا کوئی سبب غسل کے دوران واقع نہ ہو۔ بٹی صاحب، کیا خلا لینے والی عورت دوبارہ اپنے خاوند سے رجوع کر سکتی ہے؟ کیا دوبارہ نکاح ہوگا یا عدت میں رجوع ہوگا؟ خلا جو ہے یہ فسخ نکاح ہے، فسخ نکاح ہے، اس کی عدت ایک حیض ہے، ایک حیض کے بعد عدت ختم ہو گئی۔ لیکن اگر دونوں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طریق سے عورت کے ولی کی رضامندی، گواہوں کی موجودگی، حق مہر کا تعین، وہی چیزیں ہوتی ہیں، شامل ہیں، اور دوبارہ نکاح آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، چونکہ جو خلا ہے یہ فسخ نکاح ہے۔ بٹی صاحب، سوال ہے، میری موبائل کی دکان ہے، کسی نے مجھے 3 لاکھ دیے ہیں کہ اس میں انویسٹ کر دو، اور وہ مجھ سے 3 لاکھ کا معاوضہ 33,000 لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کاروبار جائز ہے، یہ انویسٹ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس نے نفع جو فکس کر دی ہے یہ ناجائز ہے کہ ہر مہینے وہ آپ سے 30,000 یا 25,000 لیتے، یہ ناجائز ہے۔ یوں کر لے کہ میں آپ سے نفع لوں گا 50%، 20%، 10%۔ آپ کا کام اگر صحیح ہے اور موبائل مطلقاً ایک چیز ہے، اس سے جائز فائدہ بھی حاصل کیا جاتا ہے، ناجائز بھی۔ آپ موبائل بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ انویسٹر بنا دیں، لیکن فکس نفع جو ہے یہ سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے اتنا فیصد میں نفع لوں گا، کبھی نفع آ سکتا ہے کبھی نہیں آ سکتا، یہ جائز ہے۔ شاہین صاحب، سوال ہے، عورت اپنے مخصوص ایام میں میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ شرعاً غسل میت کو دینے والے کے لیے خود طاہر یا پاک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جو شرعاً ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں ہوا کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں، کیفیت میں، جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی تھی تو نبی اسم کی کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا عمل کیا جا سکتا ہے، تو اسی میں یہ غسل بھی آ جائے گا کہ وہ اس کے لیے نہانا خود اگرچہ اس کے اوپر ضروری تھا، لیکن وہ دوسرے کو جب غسل دے رہی کسی ایسی میت کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ بٹی صاحب، کیا امام کے لیے داڑھی ضروری ہے؟ داڑھی کے بغیر امامت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مسلمان کے لیے داڑھی ضروری ہے۔ امامت تو خیر ایک اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے، اس کا تو درجہ پھر مسلمانوں میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے کہ وہ امام ہے، اس کے اندر تو اوصاف بدصورت اتم ہونا چاہیے۔ ایک مطلقاً ایک عام سیدھا سادہ مجھ جیسا مسلمان جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ داڑھی رکھے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے تو وہ امامت کرا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں سارے داڑھی مڈے ہیں تو وہ امام بن سکتا ہے، داڑھی منڈوں کا داڑھی منڈا پھر امام ہی بن سکتا ہے، لیکن اگر اس سے بہتر کوئی آدمی موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے مصلی پر نہ جائے۔ نماز اس حالت میں ہوتی ہے یا نہیں، امام ایسا ہو تو یہ سوال جیسے امام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسی طرح مقتدی کے ساتھ بھی۔ اگر داڑھی مڈانے کی وجہ سے امام کی نماز نہیں ہوتی، داڑھی مڈانے کی وجہ سے مقتدی کی ہو جاتی ہے۔ اگر داڑھی مڈانے کی وجہ سے امام کی نماز نہیں ہوتی تو پیچھے مقتدیوں کی ہو جاتی۔ ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر، عفو بارک اللہ فیک۔ جناب آپ بھی فرما دیں کہ داڑھی منڈے کی نماز ہو جاتی ہے؟ یہ شیخ صاحب بتا چکے ہیں آپ کو۔ جہاں تک شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے، مرد کے لیے، تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس دور میں تو ایسی کوئی چیز کم از کم مسلمانوں میں نہیں تھی، کم از کم مسلمانوں میں نہیں تھی۔ تو جو ہم وہ دور دیکھتے ہیں اس دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معاملہ تھوڑا سا ہمیں عجیب محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت جسے بعض فقہا اور علماء نے اسے فرض کے درجے کو بھی پہنچایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ فطرت میں شامل اور داخل ہے، کہ تو وہ 10 خصائل فطرت کے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق میں رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی بھی جو ہے طریقہ اس کے بھی یہ خلاف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال گناہ اپنی جگہ، نماز ایسی صورت میں جو کم از کم میرا علم یا مطالعہ ہے اس میں کسی نے عدم جواز کا فتویٰ تو نہیں دیا ہے، مستقلاً ایسی صورتحال سے بہرحال بچنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کچھ فرمائیں گے شیخ بھٹی صاحب؟ اچھا شیخ بھٹی صاحب، سوال ہے، ایک بھائی نے کورٹ میرج کی، اس کے بچے ہو گئے ہیں اور اب سسرال میں آنا جانا بند ہو گیا ہے، اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کے بعد بچوں کے حلالی یا حرامی ہونے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، اور کیا یہ نکاح درست ہوگا، اور جو کورٹ میرج والا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام نے جو ترتیب بتائی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی کے ولی کی رضامندی ضروری ہے، گواہوں کی موجودگی بہت ضروری ہے، حق مہر کا تعین یہ بھی ضروری ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ولی اور عورت کے درمیان اختلاف ہو جائے، ایک جگہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں نکاح کروں گی، دوسری جگہ ولی چاہتا ہے کہ آپ کا نکاح میں فلاں جگہ پہ کروں گا، اور اگر وہ عدالت کی طرف رخ کرتی ہے، اسلامی عدالت کے اندر وقت کے جج کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جہاں چاہتی ہے وہ گھر کیسا ہے، دیندار یا اچھا گھر ہے، جج کو چاہیے کہ اس کے ولی کو وہ قید کرے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ ولی قید نہیں ہو رہا اور جگہ مناسب ہے اور وہ ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کر دیتا ہے تو علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دی ہے، لہذا وہ جائز ہے، اس کی اولاد کو آپ حرامی نہیں کہہ سکتے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ شیخ بھٹی صاحب، اسی طرح کا سوال ہے کہ اگر ایک ہفتے میں مختلف مجالس میں علیحدہ علیحدہ 3 طلاقیں دی جائیں تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ دیکھیں یہ بھی ایک ہیلا بن گیا ہے۔ دیکھیں شرعی طریقہ جو اسلام نے ہمیں بتایا اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اس وقت جب وہ طہر میں ہو اور ایک طہر میں ایک ہی طلاق دیجیے، یہ سنت طلاق ہے، یہ سنت طلاق ہے کہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق دینی ہے، لہذا 3 طہر کے اندر وہ طلاق دیتا ہے، یہ شریعت کے مطابق طلاق ہے۔ باقی رہا معاملہ چونکہ مجلس کا اختلاف ہے، لہذا بعض علماء نے کہا کہ چونکہ مجلس دوسری ہے لہذا ہو جائے گی، لیکن عقل یہی کہتی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک مجلس کی ایک طلاق ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ صبح کو اٹھا اس نے ایک طلاق دے دی، ظہر کے بعد دوسری طلاق دے دی، عشاء کے بعد تیسری دے دی، کہا اب تو مجلسیں مختلف ہو گئی ہیں لہذا 3 ہو گئی، اس کو عقل نہیں مانتی۔ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ بہتر ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دینی چاہیے۔ شیخ شاہین صاحب، سوال ہے کہ کانفرنس میں شرکاء کی کثیر تعداد مسافروں کی ہوتی ہے، تو مسافروں کے لیے نماز قصر باجماعت ہونی چاہیے یا نہیں؟ جو ایک مستقل مسجد ہے جامع جہاں جماعت ہوتی ہے مستقلاً، اور وہاں امام بھی مستقلاً مقرر ہے، اور ایسی جگہ پر کچھ لوگ مسافر کی حیثیت میں آ جاتے ہیں اور وہ جو مقیم متعین مقرر کیا ہوا امام ہے وہی نماز پڑھائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، امام بخاری نے بھی ایک باب قائم کیا ہے کہ جو یعنی کسی جگہ کا امام ہے متعین وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اگرچہ ظاہر کے لیے باہر سے دوسرے آنے والے کے لیے جائز تو ہے، لیکن زیادہ ترجیح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی بات کو ہے کہ وہ مستقل جو امام ہے وہ اگر خود پڑھاتا ہے اور اتنی تعداد لوگوں کی مقامی بھی موجود ہے تو پھر جو ہے نا مکمل ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ الگ ایک نماز ان کے لیے ایک نماز ان کے لیے، اس کے ساتھ اگر جو پڑھتے ہیں تو بعد میں جن کی رہ جائے گی وہ اپنی قصر کر لیں گے۔ شیخ بھٹی صاحب، اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کے بیٹے والد کی وراثت بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر خود استعمال کر سکتے ہیں؟ وراثت کا مسئلہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اس مسئلے میں مسلمان آج بہت ہی تساہل کا شکار ہے، اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں والدین فوت ہو جائیں اس کی جائیداد میں جس طرح بیٹوں کا حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا حق ہے، فرق اتنا ہے کہ
کہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، لیکن اگر کوئی بھائی اپنی بہن کا حصہ کھا جاتا ہے، اس کو نہیں دیتا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اگر اسی کنڈیشن میں وہ مر گیا، زندگی کی ساری نیکیاں برباد، سیدھا جہنم چلا جائے۔ اللہ۔ شاہین صاحب سوال ہے، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلمان کو دیا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اطعم القانع والمعتر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلو وادخروا، کھا بھی سکتے ہو اور رکھ بھی سکتے ہو، اور قانع اور معتر تنگست کو۔ بعض اہل علم نے القانع اور المعتر کو عام کہا ہے کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک اثر آتا ہے، البتہ جو ایک بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، لا یاکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا جو ہے کوئی متقی، پرہیزگار، نیک آدمی ہی کھائے، اس کے تحت یعنی اہل ایمان کو اور لوگوں کو دیا جاتا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر تعریف قلبی مقصود ہے، کوئی ایسا ہمسایہ قریبی غیر مسلم بھی ہے، اس کو دیا جائے تو اس کے کچھ نہ کچھ بہرحال اجازت موجود ہے۔ شیخ بھٹی صاحب سوال ہے، قرآن میں موجود ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقے بنانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن تمام مسالک نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے ہیں۔ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمارا نام قرآن میں مسلم رکھا ہے۔ وضاحت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے۔ اصل قرآن و حدیث ہے۔ جو فرد، جو شخص، جو قوم، جو لوگ اپنی اصل سے ہٹ جاتے ہیں وہ تفرقے میں چلے گئے۔ جو اپنی اصل پر قائم ہے قرآن و حدیث پر، وہ فرقہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہی الجماع۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وہی الجماع، چونکہ اس لحاظ سے اس کو فرقہ کہا، لوگوں اعتبار سے، اس لیے کہ وہ بھی ایک فرقہ ہے، لیکن فرمایا جو جنت میں جائے گا وہ فرقہ نہیں ہوگا، اس کی حیثیت جماعت کی ہوگی۔ جماعت کی حیثیت اس لیے ہوگی وہ اپنی اصل پر قائم ہے۔ لہذا پہلی بات یہ کہ اہل حدیث جو ہیں اپنی اصل پر قائم ہیں، لہذا وہ فرقہ نہیں ہیں، اس کو فرقہ کہنا ہی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے، مومن رکھا ہے۔ مومن کا لفظ بھی موجود ہے، مسلمان کا مسلم لفظ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ سابقہ قوموں کا بھی ہے، سابقہ قوموں کو بھی ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کا نام بھی مسلم رکھا ہے۔ منس پہلے کون ہے؟ نصارہ ہیں۔ پہلے کون ہے؟ یہود ہے، ان کا نام بھی مسلم ہے، ان کو اللہ نے مسلم بھی کہا ہے اور اہل کتاب بھی کہا ہے، اہل الانجیل بھی کہا ہے۔ انجیل والے جہاں مسلم ہیں وہ اہل انجیل بھی ہیں، یہودی جہاں وہ یہودی ہیں، مسلم ہیں، وہاں اہل کتاب بھی ہیں۔ لہذا ان کے اور ان کے درمیان فرق تو ہونا چاہیے۔ فرق کے لیے یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث ہے، اور یہ ایک صفاتی نام ہے جو صحابہ کرام کا تھا، جیسا کہ اب ملتا ہے، اور کہ صحابہ جب شاگردوں سے ملتے، بچوں سے ملتے تو کہا کرتے تھے انتم اہل الحدیث بعدنا، بیٹو ہمارے بعد اللہ کی زمین پر تم ہی اہل حدیث ہو۔ اور ایک امام جب کہتا ہے کہ میرے بعد تو امام ہے، اس کا معنی کہ آج میں امام ہوں۔ ایک متولی جب کہتا ہے میرے بعد تو متولی، اس کا مطلب یہ کہ آج میں متولی ہوں، میرے بعد تو متولی۔ جب صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعد تم اہل حدیث ہو، اس کا مطلب یہ کہ آج ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے بعد تم اہل حدیث ہو۔ شیخ شاہین صاحب سوال ہے، کیا تشہد میں بیٹھتے ہوئے شہادت والی انگلی کو ہلانا جائز ہے؟ حدیث سے ثابت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھتے تھے، اور دائیں ہاتھ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے کہ اپنی یہ انگلی جو ہے شہادت والی، یہ انگوٹھے کے اوپر یہ جو گرہ ہے 53 کی وہ بناتے تھے، یا اس کی بنیاد تک ایسے رکھنا۔ پھر یہ ہے کہ اس انگلی کے ساتھ کان یشیر بہا، اس کے ساتھ
اشارہ کرتے تھے. اشارہ جو ہے نا یہ باب افعال جو ہے اس کا ایک خاصہ جو ہے وہ احالہ ہے کہ وہ اس حالت کو ظاہر کرنا جو اس کے ساتھ جو اس صفت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے وہ صفت اس حالت میں اس کو اشارے کی حالت میں رکھنا ہے. اور سنن نسائی کی ایک روایت ہے تو جس میں ہے کہ یدعو بہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کے ساتھ دعا کرتے تھے. اور یشیر بہا کے بھی لفظ آتے ہیں کہ اشارے کی حالت میں رکھ کر دعا کرتے تھے. اصل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد کہ جیسے انسان کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کلام کرتے ہوئے کوئی اشارہ کرتا ہے تو اسی طرح یدعو بہا کا معنی یہ جیسے جیسے دعا کرتے رہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات تو اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے ہلائیں دعا کے الفاظ کے ساتھ. یہ تب ممکن ہے جب ہمیں نماز کا معنی مفہوم بھی آتا ہو اور اس کے ساتھ ہم اپنی انگلی کو ہلائیں اور حرکت دیں. باقی جو مسلسل جو تیزی کے ساتھ حرکت دینا ہے یہ شرعاً صحیح نہیں ہے اور شروع سے لے کر اخیر تک اس کو اسی حالت میں رکھنا. ہمارے ہاں عمومی طور پر جو ایک عام رواج ہے کہ پہلے اس کو ہم یوں لے کر بیٹھے رہتے ہیں لیکن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر اس وقت اٹھایا جاتا ہے. تو یہ چیز خصوصیت کے ساتھ اس انداز میں کسی حدیث پہ ثابت نہیں ہے. تو شروع سے لے کر اخیر تک اشارے کی حالت میں رکھا کرتے تھے اور یدعو بہا اس کے ساتھ دعا کرتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ بھٹی صاحب سوال ہے کیا زکوٰۃ کا پیسہ مسجد اور مدرسے پر لگایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، مصارف زکوٰۃ کے اندر ایک لفظ ہے فی سبیل اللہ اور یہ لفظ اپنے عموم میں ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ. اللہ کے راستے میں مسجد بھی شامل ہے. بلکہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیے اس باب کا معنی یہ ہے کہ ثواب المشی الی صلاۃ الجمعہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے چل کے جانے کا ثواب المشی الی صلاۃ الجمعہ، جمعہ کی نماز کے لیے چل کے جانے کا ثواب. آدمی جمعہ کی نماز کے لیے کہاں چل کے جاتا ہے؟ حدیث کے کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، جس آدمی کے پاؤں کو مٹی لگی اللہ کے راستے میں اللہ نے ان پاؤں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی. اس سے عام طور پر لوگ جہاد لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی شامل ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے حدیث سے امام بخاری نے فی سبیل اللہ میں سب سے پہلے مسجد کو پیش کیا ہے کہ یہاں مسجد شامل ہے. اور ویسے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عباس کو کہو کہ مسجد نبوی کو کشادہ کرنا ہے، آپ کا پلاٹ آ رہا ہے، یہ پلاٹ آپ ہمیں دے دیں، آپ کو ہم بیت المال میں سے پلاٹ لے کر دے دیں گے. اور بیت المال میں کیا ہوتا ہے؟ بیت المال میں زکوٰۃ ہوتی ہے. بیت المال کے اندر کوئی کھانے نہیں ہے، پورشن نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پورشن ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، نہیں، اس میں سب کچھ ہوتا ہے. فرمایا یہ پلاٹ ہمیں دے دیں اور بیت المال میں سے ہم ان کو پلاٹ لے کر دے دیں گے. اور وہ پلاٹ جو تھا وہ مسجد کے پلاٹ کے حکم میں تھا، لہذا مسجد میں بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے، ناجائز نہیں. شیخ بھٹی صاحب سوال ہے ایک آدمی نے آج سے 10 سال پہلے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دی تھی، اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیں. جی ہاں، اس نے آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے ایک ہی مجلس میں جو 3 طلاقیں دی ہیں وہ ایک ہی کے حکم میں تھی، لیکن چونکہ عدت ختم ہو گئی، نکاح فسخ ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، نکاح فسخ ہو گئی. اس نے جو طلاق دی تھی وہ طلاق رجعی تھی، طلاق رجعی تھی، عدت ختم ہو گئی، لہذا نکاح فسخ ہو گیا. اب اگر دونوں راضی ہیں تو نیا نکاح ہوگا، وہی نئے طریقے سے ولی کی رضامندی گواہوں کی موجودگی، حد مہر کا تعین، دوبارہ آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. شیخ شاہین صاحب سوال ہے کیا نکاح پڑھاتے وقت اکثر قاضی دلہا اور اس کے ولی اور دلہن کے ولی کو کلمہ وغیرہ پڑھاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ نکاح جو ہوتا ہے یہ مومن کا اور مسلمان کا ہوتا ہے، یعنی جن کا ایمان پہلے سے ثابت ہے، اسلام پہلے سے ثابت ہے. نکاح ان کے لیے جو مشرک ہیں، مرد ہوں مشرکات یا مشرکین، مرد ہیں عورتیں ہیں یا مرد ہیں، ان کا نکاح نہیں ہے. نکاح کے لیے مسلم ہونا یہ شرط ہے، پہلے سے وہ ان کا اسلام موجود ہے، ایمان موجود ہے، مومن ہے، مسلمان ہے. اب ان دونوں کا ہی نکاح ہوگا. یہ نکاح کے عقد کی جو ہے نا یہ تقریب ہوتی ہے یا جو مجلس ہوتی ہے نکاح کے منعقد کرنے کے لیے ہوتی ہے، ان دونوں کو مسلمان کرنے کے لیے، یہ کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو یہ پہلے ہی وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کا نکاح ہوتا ہے. اس موقع کے اوپر خصوصی اہتمام کرنا اس چیز کا، اس شک کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے
ممکن ہے کہ شاید ان کی زبان سے کوئی ایسا کفر یا کلمہ نکل گیا ہو، کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جس کی وجہ سے ان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو چکا ہو، تو اب از سر نو ایمان کی تجدید کرا دی جائے کلمہ دوبارہ پڑھا کر۔ تو ایسے جب ایمان لے آیا جاتا ہے، انسان ایمان لے آتا ہے، تو ایمان ایک پختہ عقیدے کا نام ہے۔ واقعی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر ایمان نقض بھی ہو جاتا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ متحقق ہو جائے اسی وقت ہی کلمے کو دوبارہ پڑھنا، ایمان کی تجدید کرنا اس وقت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا جو شرعی ہمارے اساس اور بنیادیں ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ یہ کلمے پڑھانا شہادت کے یا بعض اوقات 6 کے 6 کلمے دوبارہ پڑھائے جاتے ہیں، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، یہ بدعت کے زمرے میں چلے جاتے ہیں اگر اس بات کا اہتمام اور انتظام اسی مناسبت سے کیا جاتا ہے۔ شیخ بھٹی صاحب سوال ہے، کیا داڑھی کو کالا رنگ لگایا جا سکتا ہے جبکہ کچھ اہل حدیث علماء اسے جائز قرار دیتی ہیں؟ داڑھی کو رنگنا احادیث سے ثابت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، کالا کرنے سے اجتناب کرو۔ لہذا کالا کلر اصل میں در حقیقت اپنے بڑھاپے کو، اپنے عمر کو چھپانے کی ایک شکل ہوتی ہے، جبکہ دوسرا رنگ جو ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ بزرگی آ گئی ہے، کوئی بھی کلر ہے۔ لیکن کالا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، نہیں جوان نہیں رہا، اب بڑھاپا آ گیا ہے، لہذا کالا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے مطلقاً منع کر دی ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مجاہدین کے لیے اجازت ہے، کوئی جائز نہیں، کہیں بھی تخصیص نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، لہذا کالا کلر نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ کل میں نشست سن رہا تھا، یہ سوال میرے خیال میں کل بھی آیا تھا، لیکن اس میں آیا تھا کہ جو کالا رنگ کرتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ اس کا جواب کیسا لگتا ہے کہ بھول گئے، ان کے ذہن میں نہیں رہا، پورا جواب نہ دے سکے، کل میں سنتا رہا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ کام تو غلط ہے، داڑھی کو کالا کرنا کام تو غلط ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کالا کلر کرتا ہے اس کی نماز ناجائز ہے۔ نماز ایک الگ عمل ہے، یہ ایک الگ عمل ہے، یہ کام غلط ہے، لیکن یہ ایسا غلط کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز ناجائز ہو جائے گا۔ شیخ بھٹی صاحب یہ سوال کافی دفعہ آیا ہے کہ باپ کا ترکہ یا وراثت 1 ایکڑ ہے، بیٹوں نے محنت اور مشقت کر کے مزید رقبہ اپنے والد کے نام رجسٹر کروایا، بہنوں کے لیے جو حصہ ہے وہ والد کے اصل رقبے میں سے دیا جائے گا یا جو بھائیوں کی محنت سے شامل ہوا اس میں سے دیا جائے گا؟ باپ کی زندگی میں اولاد جو کچھ کماتی ہے در حقیقت وہ باپ ہی سربراہ ہوتا ہے، اسی کی ہی ملکیت ہوتی ہے۔ اگر باپ اپنی اولاد کو کچھ جائیداد دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں تم الگ ہو کے کاروبار کرو، تب بھی اس کی ایک مضاربت ہے، وہ انویسٹر ہے اور وہ ورکنگ پارٹنر ہیں، پھر بھی اس میں سے اس کا حصہ ہے، جو حصہ نفع میں اس کا بنے گا اس میں اس کی پوری اولاد شامل ہوگی، وہ بھی شامل ہوں گے اور ان کی بہنیں بھی شامل ہوں گی، ورنہ مطلقاً جو جائیداد ہے وہ باپ ہی کی تصور کی جاتی ہے۔ شیخ بھٹی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت شرک نہیں کر سکتے، اس حدیث کی وضاحت فرما دیں۔ جی ہاں، امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت میں یہود، نصارہ، ہند، سکھ، یہ سب نبی علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں، کیونکہ آپ پوری کائنات کے امام، پوری کائنات کے اندر رہنے والے آپ کی امت میں ہیں، لہذا یہ امت دعوت ہے۔ اور ایک ہے امت اجابت۔ امت اجابت ان کو کہتے ہیں جنہوں نے آپ کو قبول کیا، آپ پر آپ کا کلمہ پڑھا اور صحیح معنی آپ کی اتباع کی، صحیح معنی آپ کی اتباع کی، یہ امت اجابت ہے۔ امت اجابت جو صحیح معنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرتی ہے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ ہاں، امت دعوت میں لوگ ہو سکتے ہیں جو شرک کریں، لیکن امت اجابت جو ہے وہ شرک نہیں ہو سکتی۔ شیخ شاہین صاحب سوال ہے کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر، کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق محب اور محبوب کا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت جیسا کہ اہل ایمان کے بارے میں بھی کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اطاعت کی جو شرط شروع میں لگائی گئی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جو اہل ایمان ہیں جب صحیح انداز میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان میں سب سے ایمان کی اعلیٰ کیفیت اور حالت میں تھے، تو اس لحاظ سے کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، اور متعدد حدیث ہیں
اللہ تعالیٰ اپنے مختلف بندوں سے اذا احب اللہ عبدا کہ اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب محبت کرتا ہے وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے. تو سب سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے زیادہ حقدار اہل ایمان میں سے بندوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے. شیخ بھٹی صاحب تصویر سازی کی شرعی حیثیت بیان کر دیں. تصویر ناجائز ہے، جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، چاہے وہ کام میں کروں یا آپ کریں. جو تصویر کھینچتا ہے وہ بھی غلط کام کرتا ہے، جو کھنچواتا ہے وہ بھی غلط کام کرتا ہے، جو اس میں معاونت کرتا ہے وہ بھی کام غلط کرتا ہے. شیخ بھٹی صاحب آپ سے سوال ہے، کیا آدمی اپنا نکاح خود کر سکتا ہے یا قاضی کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، اگر ولی موجود ہے، گواہ موجود ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے. جی ہاں کر سکتا ہے، ثابت ہے. ایسا نبی علیہ السلام کے سامنے جب عورت آئی تھی اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. نبی علیہ السلام اگرچہ تیار نہیں ہوئے، ایک شخص تیار ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اس کو حکم دیا حق مہر کے لیے کوئی چیز لے کر آ. وہ دوڑتا رہا، کچھ بھی نہیں ملا، کوئی چیز کچھ بھی نہیں، لوہے کی انگوٹھی کچھ بھی نہیں. کچھ قرآن کریم آتا ہے جی ہاں فلاں صورت، فرمایا ٹھیک ہے اس کو پڑھا دینا، تیرا حق مہر، یہ ہے اس کا نکاح. تو وہ آئی تھی نبی علیہ السلام کے پاس. تو اگر ولی موجود ہو، نبی علیہ السلام تو خود ولی ہیں پوری امت کے، آپ تو ولی تھے، ولی موجود ہو، گواہ موجود ہوں تو وہ نکاح کا خطبہ دلہا بھی پڑھ سکتا ہے. یہ ثابت ہے، ناجائز نہیں ہے. شیخ شاہین صاحب سوال ہے کہ کیا پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ اکثر جاب وغیرہ کے لیے یونیفارم کے طور پر پینٹ پہننی پڑتی ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. پہلے بھی سطر کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا تو شیخ صاحب نے اس میں وضاحت کی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے لباس نماز کے اندر جو سطر کے لیے ہے وہ ضروری کون کون سا ہے، اس میں وضاحت آ چکی ہے. شیخ صاحب نے اس میں بھی ایک لفظ یہ کہا تھا کہ پینٹ شامل ہو. تو ایسی پینٹ جو کہ لوز ہے اور کھلی ڈلی ہے، جس میں اعضاء جو ہیں وہ نمایاں نہیں ہوتے ہیں انسان کے، اور اوپر سے کچھ شرٹ یا قمیض بھی ایسی ہے جس کے ساتھ ہپس وغیرہ اور جسم کے یہ اعضاء جو کہ انسان کسی دوسرے انسان کے ذہن کے اندر ان کی وجہ سے کوئی فطور پیدا ہو سکتا ہے، یہ مکمل طور پر ایسے ڈھپے ہوئے ہوں کہ ان کی جو ہے نا وہ نمائندگی نہ ہو، ایک دوسرے سے وہ نمایاں نظر نہ آئے، الگ نظر نہ آئے، اور کسی دوسرے کا بھی ذہن جو ہے وہ اس کے طرف ملتفت ہونے کا بھی اندیشہ نہ ہو، تو پھر تو جائز ہے. اگر ایسی ٹائٹ ہے، ایسی تنگ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اعضاء جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ذہن بھی اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں احتیاط کرنی چاہیے. شیخ بھٹی صاحب سوال ہے، فرض اور نفلی صدقے کی وضاحت فرما دیں، اور یہ کہ نفلی صدقہ کرنے والا اس میں سے کچھ کھا سکتا ہے یا نہیں، مثلا خیرات وغیرہ میں سے. بھئی فرض جو ہے، یہ صدقہ جو لفظ ہے نا عربی کا لفظ ہے اور یہ ایک عموم ہے، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے. زکوٰۃ کے لیے بھی صدقے کا لفظ ہے، انما الصدقات للفقراء ہے، یہ صدقات صدقہ کی جمع ہے، اس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے. باقی کوئی خیر خیرات جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو فرض ہی ہے، فرض میں وہ کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ وہ تو شریک نہیں ہو سکتا، وہ تو دے گا جو بھی ہے وہ مستحقین کو دے گا. اس فرض صدقے میں سے خود شامل نہیں ہو سکتا. لیکن مطلقاً اگر وہ کچھ صدقہ ہے، کوئی خیرات کرتا ہے اور اس میں کچھ حصہ غریبوں کو دیتا ہے، جو اس نے خود کھا لیا وہ خود کھا لیا. نبی علیہ السلام نے ایک بکری ذبح کی اور سید عائشہ سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، اس کو اللہ کے نام پر تقسیم کر دیں. نبی علیہ السلام واپس آئے، سید عائشہ سے پوچھا کیا بنا؟ فرمایا جی ہاں ساری بکری ہم نے تقسیم کر دی ہے اور ایک شان باقی ہے. ایک شانہ نہیں، ایک کندھا، ایک بازو باقی ہے، ایک حصہ باقی ہے، باقی ہم نے تقسیم کر دی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوں نہ کہو بلکہ یہ کہو سب کچھ باقی ہے، ایک ران باقی نہیں، ایک شانہ باقی نہیں. جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا وہ تو محفوظ ہے، باقی جو تم نے نہیں دیا وہ ختم ہو گیا. اس سے لگتا ہے کہ کچھ حصہ بندہ خود کھائے تو وہ کھا سکتا ہے. بھٹی صاحب سوال ہے، میری والدہ نے اپنی زندگی میں اپنا وراثت کا حصہ اپنے بھائیوں کو دے دیا تھا. اب والدہ وفات پا چکی ہیں، ہم 4 بھائی ہیں، کیا ہم اس حصے کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ والدہ کا جو عمل تھا یہ صحیح نہیں تھا. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اپنے بھائیوں کو اس نے دے دیا اور اپنے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ عمل اس کا صحیح نہیں تھا.
لیکن غیر وارث کو اگر وارث کو دیتا ہے تو وہ برابر کا جو حق ہے وہ دیا ہے. اس اولاد کی موجودگی میں جو بھائی ہیں وہ وارث نہیں ہیں، ان کو اگر اس نے دے دیا، اس کی یہ غلطی تھی، اولاد کا لحاظ نہیں رکھا، وہ چلی گئی، اللہ ان کو معاف فرما دے. آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. شاہین صاحب سوال ہے، میاں بیوی اپنا گھر بسانے کے لیے باہمی طور پر راضی ہیں اور لڑکے کے ماں باپ راضی نہیں ہیں، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ ماں باپ کا ایسا مطالبہ جو شرعی تقاضوں کے خلاف ہو، اگر وہ ایسی قطع رحمی کہ جس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے، شرعی بنیاد نہیں ہے کوئی، تو قطع رحمی کا وہ اولاد سے ایسا مطالبہ نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں اگر وہ والدین کو قائل کر لے، ذہنی طور پر آمادہ کر لے، تیار کر لے کہ ان کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ناپسند کر رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں، تو ان کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور ان کی فرما برداری، ان کے حقوق بہرحال زیادہ ہیں، لیکن یہ باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ذہنی ہنگی پیدا کر کے آپس میں یہ چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے. شیخ بھٹی صاحب، اگر امام نے بھول کر جنابت کی حالت میں نماز پڑھا لی اور بعد میں یاد آیا تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی ہاں، اگر امام نے نماز پڑھائی اور اس پر غسل فرض تھا، اس کو بعد میں پتہ چلا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز دہرائے، لیکن مقتدیوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدنا عمر کے ساتھ ایسا ہوا تھا، جیسا کہ امام مالک موطا میں لے کر آئے ہیں. انہوں نے نماز پڑھائی تھی، غسل فرض تھا، بعد میں جب ان کو علم ہوا انہوں نے خود تو نماز دہرائی تھی، لیکن پیچھے پڑھنے والوں کو دہرائی کا حکم نہیں دیا تھا. شیخ بھٹی صاحب سوال ہے، کیا حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ حاملہ عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر وہ دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی. اور بھٹی صاحب آپ ہی فرما دیں کہ پب جی گیم کھیلنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک شیطانی کھیل ہے، دماغ کا انتشار ہے، دماغ تقسیم ہو جاتا ہے اور بندہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے. فتنہ بھی اسی میں ہے، شیطانیت بھی ہے، لہذا اس طرح کے گیم سے اجتناب کرنا چاہیے. شیخ صاحب اگلا سوال ہے، اگر شرک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر شرک ہو جائے تو بندہ تائب ہو جائے، واپس رجوع کرے. غلطی ہے تو کفارہ اگر کسی چیز کا ہے تو کفارہ دے. اگر کوئی ایسا عمل ہے کہ کفارہ نہیں ہے، مطلقاً کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے جو شرکی ہے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. شیخ صاحب آپ ہی فرما دیں کہ ترمذی میں غزوہ ہند کی صحیح روایت موجود ہے، تو کیا یہ غزوہ ہو گیا ہے یا ہوگا؟ جی غزوہ ہند کی حدیث موجود ہے، حدیث صحیح ہے، لہذا کسی ایک واقعے کو یا کسی ایک جنگ کو یا کسی ایک حملے کو آپ مختص نہیں کر سکتے. قیامت تک اسی نوعیت کی جب بھی جنگ ہوگی اسی زمرے میں آئے گی، اس کا حکم وہی ہوگا. جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی خاص واقعے کو مختص نہیں کر سکتے. قیامت تک جب بھی ہند کے ساتھ اسی نوعیت کی لڑائی ہوتی رہے گی، ہم اس کا ثواب وہی سمجھیں گے جو کہ حدیث میں آیا ہے. شیخ شاہین صاحب سوال ہے، کریانہ سٹور دکان والے حضرات دکان کی زکوٰۃ نکالیں گے یا عشر نکالیں گے؟ یہ تجارت کا جو معاملہ ہے، یہ اس کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ اجناس کے اوپر یا زراعت کے اوپر نہیں ہوتی ہے. اس کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ مال کے اوپر ہے. تو اس لیے مال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر زکوٰۃ کا سلسلہ ہے. شیخ بھٹی صاحب سوال ہے کہ کیا کوئی آدمی گندم کے آنے سے پہلے اصل قیمت سے کم رقم لے کر گندم کا وعدہ کرتا ہے، کیا یہ سود ہے؟ ایک ہے بیع سلم جو شرعاً جائز ہے، وقت سے پہلے قیمت کا طے ہو جانا، وزن کا طے ہو جانا، اور یہ ساری شرائط یہ بیع سلم ہے، جائز ہے. یعنی وقت سے پہلے 6 مہینے پہلے اگر آپ کسی طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی گندم میں خرید کرتا ہوں، اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ کم قیمت پر اس کو چیز مل گئی، اس کو فائدہ ہوگا، اس کو پیسے وقت سے پہلے مل گئے، اپنے پیسوں سے کچھ فائدہ اٹھائے گا. اس کو بیع سلم کہتے ہیں، احادیث سے ثابت ہے. 2 سال کی یہ بیع ہو جائے گا. شیخ شاہین صاحب سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تراویح کی نماز میں لوگوں کو ایک جماعت میں اکٹھا کرنا، اس کو بدعت کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور امام داری ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ان یقوما بالناس کے لوگوں کو نماز پڑھائیں، دوسری دفعہ جب آئے آپ نے اس کو دیکھا تو اس کے لیے لفظ نعمت البدعت کا کہا. اس بنا سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعت کے زمرے میں آتا ہے. یہاں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جو لفظ بدعت کا استعمال کیا ہے یہ لغوی بنیاد پر ہے.
کہ ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، 3 راتوں تک جماعت کرائی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو وہ پھر بدعت، وہ جو اصطلاحی ہے وہ تو نہیں رہا، وہ اثر نو، چونکہ کچھ عرصے تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا اس کے فرض ہونے کا، اس کی بنا پر آپ نے روک دیا اور علیحدہ اس کو پڑھنے کا حکم دیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ مناسب دیکھا کہ اب خطرہ نہیں ہے فرضیت کا، تو انہوں نے جماعت کا حکم دے دیا. تو صرف یہ لغوی استعمال ہے، اس کو بدعت شرعی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود 3 راتیں جماعت ثابت ہے. جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا. شیخ صاحب کی انابت کرتے ہوئے میں تھوڑا سا اضافہ یوں کروں گا. علامہ البانی نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں رات کے ایک موقع پر مسجد نبی سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو تھے آپ نے ان سے پوچھا من ہؤلاء ماذا یصنعون، یہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو بتایا کہ ہؤلاء ناس لیس معہم قرآن، یہ سارے ناظرے والے ہیں ہم جیسے. وہ ابی بن کعب یصلی بہم، اور یہاں ایک حافظ موجود ہے ابی بن کعب، ان کو نماز پڑھا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے قد احسنوا، انہوں نے اچھا کیا ہوا. لہذا نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت ہے، اور اس کے بعد سید عمر نے اس کو شروع کر دیا. تو لہذا بدعت وہ ہوتی ہے جس کی اصل نہ ہو، جس کی اصل موجود ہو، اس کو لغوی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں جیسے شیخ صاحب نے فرمایا، لیکن عقیدتاً وہ بدعت نہیں ہو سکتی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ. شیخ صاحب یہ کافی سوال آیا ہے، میں اس کو آسان کر کے پڑھ دیتا ہوں. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گاڑی اگر شو روم سے خریدی جائے تو بہت مہنگی پڑتی ہے، جبکہ وہی گاڑی بینک سے اگر جو ہے وہ لیز کروائی جائے تو قسطوں میں پیسے دینے پڑتے ہیں جو کہ آسان ہے، لیکن اس صورت میں پیسے اصل سے زیادہ دینے پڑتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے کہ وہ اوپر والی رقم سود ہے یا نہیں ہے؟ بینک والے بہت سارے ٹیکس تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن سود کو بینک معاف کرے تو یہ قیامت کی نشانی ہے. لہذا یہ ناجائز ہے، وہ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کو سمجھتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ شاید کم ہے، نہیں، انہوں نے بہت سارے ٹیکس جو ہیں وہ تو ختم کرتی ہیں، لیکن جو سود ہے وہ کبھی بھی بینک ختم نہیں کرتی، لہذا وہ ناجائز ہے. شیخ شاہین صاحب سوال ہے، کیا گھر میں چڑیا طوطے وغیرہ بطور شوق رکھے جا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام عمیر تھا، انہوں نے چڑیا گھر میں رکھی ہوئی تھی، پالی ہوئی تھی، وہ فوت ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے پالنے سے یا گھر میں رکھنے سے تو منع نہیں کیا، لیکن اس کے فوت ہونے پر پھر اس صحابی کے ساتھ تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح بھی فرمایا تھا. اس طرح گھر میں بلی یا اس انداز کے کچھ جانور ان کو رکھا تو جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کیا جائے اور ان کے کھانے پینے کھلانے پلانے یہ ان چیزوں پہ جو ہے پھر صحیح دیکھ بھال کی جائے. یہ ایک سوال میرا خیال ہے آج بھی کسی کے ساتھ ہوا ہے، اگر کسی کی جوتی گم ہو جائے تو وہ کسی اور کی جوتی پہن سکتا ہے؟ اس کنڈیشن میں وہ ننگے پاؤں گھر جا سکتا ہے. اس کی کوئی اٹھا گیا یا کسی کو اٹھا جائے، حساب تو برابر ہو جائے گا. شیخ صاحب اگلا سوال ہے، شوگر کا مریض ہوں، ڈاکٹر نے 12 یا 15 گھنٹے بھوکا رہنے سے منع کیا ہے، کیا سردیوں میں روزے رکھ سکتا ہوں قضا کر کے بعد میں؟ جو بیماری کی صورت میں روزے شرعی طور پر کہ من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس کے تحت اگر ان دنوں میں بیماری اس کے اندر شدت اختیار کر چکی ہے اور اتنا لمبا روزہ وہ نہیں رکھ سکتا، لیکن بعد میں اس کی طبیعت جو ہے وہ کچھ اس بھوک اور پیاس کو کچھ وقت کے لیے برداشت کر لیتی ہے. اور سردیوں میں چونکہ دن ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے یعنی روزے کا بنسبت گرمیوں کے لمبے طویل دن کے، تو اگر وہ ان دنوں میں واقعی برداشت نہیں کر سکتا اور بعد میں وہ گنتی اگر پوری کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے. شیخ بھٹی صاحب یہ سوال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی کٹواتے تھے، شرعی حیثیت سے وضاحت کر دیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ایک مطلقاً امت مسلمہ کا ایک نقطے پر اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ موقوف روایت جو ہے وہ مرفوع روایت کی نہ ناسخ ہو سکتی ہے نہ راجح ہو سکتی ہے.
راج نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب ہمارے پاس ایک مرفوع روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیے، نہ تو آپ نے داڑھی کٹوائی ہے، نہ کٹوانے کا حکم دیا ہے، بلکہ معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام کی حدیث کے مقابلے میں کسی مسئلے میں صحابی کا قول یا عمل پیش کرنا ہی غلط ہے، بلکہ ناجائز ہی ہے۔ یہ الگ چیز ہے، ان صحابہ کرام نے کن مواقع پر داڑھی کٹوائی، وہ حج کا موقع تھا، یہ کچھ بھی تھا، 100% بات یہ نبی علیہ السلام سے نہ قولاً نہ فعلاً داڑھی کٹوانا ثابت ہی نہیں۔ شاہین صاحب سوال ہے، کیا شادی بیاہ میں دلہا یا دلہن کو سلامی دینا جائز ہے، نذرانہ یا سلامی؟ شرعی طور پر کسی خوشی یا کسی ایسے موقع کے اوپر یا عام حالات میں ایک دوسرے کو تحفے دینا، تحائف دینا، ہدیہ دینا، تحادو، تحابو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کوئی تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے تو اس سے انسان اس کو اچھا واپس ہدیہ دینا چاہیے، لیکن اس مناسبت سے اس کو التزام کے ساتھ ایسا سمجھنا کہ پھر اس کا آگے جو ہے کہ جب ہماری کسی خوشی کا موقع آئے اس امید کے ساتھ کہ وہ بھی ہمیں ایسا دیں گے، اور اگر وہ نہ دے سکیں تو پھر اس کو غلط سمجھنا کہ بھی اس نے ہم نے تو دیا تھا، انہوں نے نہیں دیا۔ یہ تو جب اس کو یہ اس انداز کے لین دین کی حیثیت دے دی جاتی ہے تو یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ ہدیہ تحفہ شرعاً دے سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، لیکن ایسے موقع کے اوپر مخصوص کرنا اور اس کو ایک ایسی کنڈیشن سمجھ لینا کہ یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، جو نہیں دیں گے تو ابھی لوگ بات کریں گے دے دیا ہے کم کیوں ہے، نہیں تھوڑا ہے، یہ زیادہ، یہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ بھٹی صاحب یہ سوال ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر 1 سال بعد گھر میں گھس کر اس کو چھریوں سے زخمی کر دیا اور اب وہ اس کو مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، کیا اس کے جوان بیٹے اپنی ماں کے دفاع میں باپ سے لڑ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کے باپ کا یہ عمل غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں کہ ماں کی موافقت میں آپ ان کے ساتھ لڑنے لگ جائیں، جو وہ غلط کام کر رہے ہیں وہ بھی غلط کام کریں، البتہ دفاعی پوزیشن اختیار کریں کہ باپ کو اس غلط عمل سے روکیں، نہ کہ آپ فریق بن جائیں، آپ فریق بالکل نہ بنیں۔ اگلا سوال ہے بھٹی صاحب، زمین ٹھیکے پر دینا کیسا ہے؟ مالک پہلے ہی اپنا ٹھیکہ لے لیتا ہے بعد میں فصل ہو یا نہ ہو؟ دیکھیں بات یہ کہ شرعاً تو یہی ہے کہ زمین کسی کو دی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ حصہ یعنی آدھا حصہ میرا ہے آدھا تیرا ہے، جو بھی فصل آئے گی اس کا آدھا حصہ 1/3 تمہارا ہوگا، آدھا میرا ہوگا، 1/3 میرا ہوگا، یہ جائز ہے۔ مطلقاً کرائے پہ دینا مرفوع روایت سے صراحتاً تو ثابت نہیں ہے، بعض نے جواز کا فتویٰ دیے، اسی وجہ سے پھر یہ فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ فتنوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کسی کو زمین دیں اور یہ کہہ دیں جو فصل آئے گی اتنا حصہ میں لوں گا، فصل آئے گی تو وہ لے گا، نہیں آئے گی تو نہیں لے گا، یہ ہونا چاہیے۔ شاہین صاحب سوال ہے، کیا موجودہ مروجہ تسبیح یہ ٹھیک ہے، اس کا استعمال اس کو شمار کر سکتے ہیں؟ سنت کے مطابق جو بعض الفاظ اور کلمات یا جن کا ذکر اور تعداد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور ان کی گنتی یا شمار کے لیے انگلیوں کے اوپر گننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسبح بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جو انسان کے انامل ہیں یہ تسقم تک و قیامت کے دن ان سے بلوایا جائے گا اور شہادت بھی لی جائے گی، تو انگلیوں کے اوپر اس تعداد کو جو ہے وہ گننا چاہیے۔ اور بعض اوقات بعض لوگوں نے بہت زیادہ تعدادیں جو ہے وہ بنا لی ہیں جو کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی اتنی زیادہ کثیر تعداد جو شرع سے ثابت نہ ہو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ گنتی کی اگر انسان انگلی سے پورے طور پر یعنی کہ فائدہ حاصل کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ان کی ایک تھیلی ہوا کرتی تھی جس کے اندر کچھ پتھر کی کنکریاں تھیں جن کے اوپر کچھ نہ کچھ وہ ذکر اذکار کیا کرتے تھے، اور ان کی ایک لونڈی تھی جو اسے رکھتی تھی پھر لا کر پیش کرتی تھی۔ تو یاداشت کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس انداز کی کسی چیز کے لیے، مگر اس کو جو کوئی تقدس، کوئی تبرک، پھر اس کو چومنا، اس کو چاٹنا اور پھر اس کو رکھنا سنبھالنا، بعض یہ گنتی کے لیے اس کی بنا پر اس کو کوئی شرعی طور پر کوئی تقدس ایسا احترام نہیں حاصل ہو جاتا۔ گر گئی ہو یہ کیا ہو گیا ہے، یا گری پڑی ہے تو فوراً اٹھا لیا جاتا ہے، وہ صرف گنتی کا یا گننے کا ایک آلہ کسی گنتی کو یاد رکھنے کے لیے یا محدود کرنے کے لیے استعمال کسی حد تک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا تقدس اور اس کا احترام جیسے ہمارے ماحول و معاشرے میں عام طور پر مروج ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔
شیخ بھٹی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی ہمیں اس سوال کا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک دعا ہے، دعا کو دعا کی شکل میں ہی پڑھا جائے گا۔ اگر ایسا ہے کہ اگر دعائی کلمات میں یا اسی طرح کی ترتیب میں جو الفاظ قرآن و حدیث میں آتے ہیں اس میں اگر کسی کا استحضار سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے، ورنہ قرآن کریم میں کہیں فرعون کو بھی مخاطب کیا گیا ہے تو یا ہے، ابلیس کو کہا گیا ہے تو یا کہا گیا ہے، تو کیا جس وقت آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور یا فرعون کہتے ہیں تو کیا فرعون آپ کے سامنے ہوتا ہے یا آپ کے عقیدے میں بات شامل ہوتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ حکایت ہے، حکایتاً جب کوئی چیز آ جاتی ہے اس کو ویسے پڑھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ہم یہ بھی کہتے تھے کہ کہیں لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، علن نبی ایھا النبی کے بجائے علن نبی کے الفاظ بھی احادیث میں موجود ہیں، لہذا صحابہ کرام علن نبی پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ عقیدہ بنانا غلط ہے۔ شیخ صاحب سوال ہے بھٹی صاحب کہ میری دکان ہے، لوگ جادو اور تعویذات کے ذریعے میرا کام خراب کرتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ بس آپ قرآن کریم پڑھیں، اذکار کریں، اپنی دکان پر جائیں تو اللہ کا نام لے کر مسنون طریقے سے آپ پاؤں رکھیں، آپ وہاں کوئی شرکیہ کام نہ کریں، لہذا اس طرح کے لوگ آپ کے کاروبار کو خراب انشاءاللہ نہیں کر سکتے۔ شیخ شاہین صاحب سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا نام آتا ہے تو ہم درود پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم میں سے کسی عام شخص کا نام بھی محبت ہو تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات یا 10، اور اللہ تعالی نے بھی حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صلاۃ اور سلام کا تعلق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال ہوگا تو اسی وقت ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ۔ عام حالات میں جب کسی اور کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو جب اس کے نام کے طور پر آئے گا، وہ ذات وہ اس کی ہے، اور اس کی ذات وہ آگے صلاۃ و سلام کی حقدار شرعاً ہے یا نہیں ہے۔ وہ انسان کا نام محمد ہو جائے، عقیدہ کچھ بھی ہو، عمل کچھ بھی ہو، جو صلاۃ و سلام کا حقدار نہیں ہے، تو اصل مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آئے گا اور اس پہچان اور تعارف کے ساتھ اور تعلق کے ساتھ آئے گا تو اسی وقت ہی صلاۃ و سلام کہا جائے گا، عام آدمی کے نام پر نہیں۔ شیخ بھٹی صاحب سوال ہے، اخوت ادارے سے قرضہ لیتے ہیں، وہ اوپر سود تو نہیں لیتے لیکن عطیے کے طور پر 50 سے 100 روپے قسط کے ہمراہ اضافی لیتے ہیں، اور اگر قسط نہ دے تو وہ اگر اوپر والی رقم نہ دے تو وہ اگلی مرتبہ قرضہ نہیں دیتے، تو کیا یہ اوپر والی رقم جو ہے 50 سے 100 روپے یہ سود میں شمار؟ نبی علیہ السلام کو فرمانے قرب قیامت لوگ سود لیں گے لیکن نام بدل دیں گے۔ نام کی تبدیلی سے سود کا حکم ختم نہیں ہوتا، یہ سود ہی ہے اگرچہ اس کو نام آپ کسی غیر کو دے دیں۔ شیخ بھٹی صاحب سوال ہے، ایک باپ نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کر دی، ان میں سے ایک کو 5 مرلے کا پلاٹ لے کر دیا، باقی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، یا بیٹے یا بیٹیاں سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہے، بہرحال ایک کو دیا باقیوں کو نہیں دیا، کیا ایسا کرنے کا باپ کو حق حاصل ہے، اجازت ہے؟ نہیں، شرن صحیح نہیں ہے، اس نے اگر ایک بیٹی کو دے دی ہے تو باقی بیٹیوں کو بھی دے دے، اس لیے کہ اعدلوا بین اولادکم، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب اولاد میں کوئی چیز تقسیم کرو تو سب کو برابر دو، حتیٰ کہ بیٹے اور بیٹیوں کا بھی فرق نہیں ہے، سب کو برابر دیا جائے گا زندگی میں۔ ہاں، مرنے کے بعد جب وراثت ہے تو بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل، لہٰذا ایک کو دی ہے تو باقی کو بھی دے دے۔ بھٹی صاحب آپ ہی فرما دیں، سوال ہے، نکاح کے پرت میں شرائط لکھی جاتی ہیں کہ دوسری شادی کرے گا تو پیسے دے گا یا طلاق دے گا یا ایسا کرے گا، کیا ایسی شرائط لکھوانا جائز ہے؟ شرط ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ دوسرا نکاح، تیسرا، چوتھا نکاح مرد کر سکتے ہیں، اس کو حق حاصل ہے، اس کو پابند کرنا، شرائط لگانا، یہ غلط شرطیں ہیں ساری۔ شاہین صاحب، لال اور سفید رومال اکثر اساتذہ اور طالب علم استعمال کرتے ہیں، حدیث میں سفید اور کالے رومال کا ذکر ہے، وضاحت فرما دیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمامہ پگڑی جو ہوتی تھی وہ سودا تھی، یہ سفید کا بھی ذکر آتا ہے، اور سفید لباس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا بھی ہے، پسند بھی کیا ہے، تاکہ کفن کے اندر بھی آپ نے حکم دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فی حلۃ حمراء، سرخ رنگ کا جو ہے نا وہ جوڑا، وہ اوپر اور نیچے دونوں کپڑے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کے پہنے ہوئے تھے، اور اس مناسبت سے محض رنگ سرخ جو ہے اس کو یا اس کپڑے کو استعمال کرنا تو منع نہیں ہے،
عام طور پر لباس کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لال رنگ جو ہے نا یہ عورتیں استعمال زیادہ کرتی ہیں. اگر ایسا کوئی لباس ہے جو کہ عورتوں کے لباس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو پھر اور بات. شیخ بھٹی صاحب سوال ہے، جس طرح زمین کو ٹھیکے پر دینا درست نہیں تو کیا دکان کو کرائے پر دینا درست ہے؟ جی ہاں، دکان جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے. دکان کو آپ کرائے پہ دے سکتے ہیں اور اس سے جو آمدن حاصل ہوگی اس کو آپ اپنے استعمال میں رکھیں. اگر بچ جائے تو اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. شیخ بھٹی صاحب سوال ہے، قبروں پر سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لوگوں اپنے گھروں میں قرآن کریم پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. اگر تم اپنے گھروں میں قرآن نہیں پڑھو گے تو پھر تمہارے گھر بھی قبرستان بن جائیں گے. لہذا پتہ چلا قبرستان میں فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث ثابت نہیں ہے. شیخ صاحب ایسا استاد جو بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اکثر لوگ اس کو قرآن کا بیچنا کہتے ہیں، کیا امام صاحب کو یہ تنخواہ دینا جائز ہے استاد کو؟ جی ہاں، قرآن کریم پر اجرت لی جا سکتی ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری سے ثابت ہے. اور ابھی میں نے جو آپ کو ایک بات بتائی تھی، نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا تھا جو نکاح کرنا چاہتا تھا، تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تجھے قرآن کریم آتا ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں صورت. آپ نے فرمایا اس کا نکاح تیرے ساتھ میں کر دیتا ہوں، اس کو وہ قرآن کریم کی صورت جو تجھے آتی ہے اس کو پڑھا دینا، یہی تیری حق مال ہے. حق مال میں پیسے ہوتے ہیں، اب پیسوں کے بدلے گویا وہ قرآن کریم پڑھا رہا ہے. ٹیوشن ہے ایک طرح کا، یہ ٹیوشن ہے اور ٹیوشن کے وہ پیسے لے رہا ہے، لہذا وہ جائز ہے، ثابت ہے. ایک صاحب سوال ہے، کیا عورتوں کے بالوں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ کرنا کیسے؟ اضافی بال بعض اوقات خواتین کے اضافی جو بال ہیں جھکتے ہیں، گرتے ہیں، تو وہ ان کو عمومی طور پر ضائع کر دیا جاتا ہے، تلف کر دیا جاتا ہے. اور آج کل یہ سننے میں آیا ہے، دیکھنے میں، کہ وہ ایسے جو کنگھی کرنے کے بعد جو جھڑتے ہیں یا گرتے ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے اور جمع کرنے کے بعد ان کو بیچا جاتا ہے اور پھر وہ کسی استعمال میں لائے جاتے ہیں. تو یہ اگر ایسی کوئی استعمال ہے کہ جو شریعت کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں شاید شریع کوئی ممانعت نہیں ہے میرے سے. ایک صاحب یہ سوال ہے کہ ایسی کوئی بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے تو وہ یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی یہ ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. وہاں یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے کہ یا اس کو طلاق دے دو یا اس کو رکھو، ایسے الفاظ نہیں ہیں. یہ غالباً ظہر کے بعد جو اسماعیل عتیق صاحب کتاب کر رہے تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی. میں نے ان کو الگ بیٹھ کر میں نے سمجھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ اس کو طلاق دے دو، اس کو چھوڑ دو. آپ نے اس سے منع کر دیا ہے. تو اس لیے اب اس پر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب جب عام حالات میں جو ہے وہ ایک آدمی نکاح کر سکتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے دوسری کے لیے، تو یہ حضرت علی کے لیے جو شرط لگے گی اگر اجازت دے دی جاتی تو وہ بھی مسلمہ تھی اور وہ سوکن بن جاتی سیدہ فاطمہ کی اور فاطمہ ان کی. ہو سکتا ہے کہ اس سوکن پن کی بنا پر کسی عمل کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کوئی حضرت فاطمہ کے ساتھ نفرت پیدا ہو جاتی تو اس کا ایمان مشکوک ہونے کا خطرہ تھا. یا جیسے عام طور پر سوکنے اگلی جو دوسری سوکن ہوتی ہے اس کے اگلے خاندان کے ساتھ بھی، اس کے سسرال کے ساتھ بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. تو ادھر جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سیدہ فاطمہ کے والد تھے. اگر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس خاتون کے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی تو یہ اس کے لیے بھی سیفٹی اور تحفظ اس کے ایمان کا اور عقیدے کا اسی میں تھا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع سے منع فرما دیا. طلاق کے الفاظ جو ہے نا وہ میرے علم میں. شیخ بھٹی صاحب آخری 2-4 سوالات ہیں، آپ ہی جواب دے دیں سب کے. سوال ہے، اگر سرکاری نہر میں سے پانی نکال کر فصل کو لگایا جائے، حکومت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہوتی، کیا یہ فصل حلال ہوگی؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، لہٰذا ان اصولوں کے مطابق چلنا سب سے بہتر ہوتا ہے. آپ کو جو حکومت کی طرف سے ایک ٹائم دیا گیا ہے 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا، اسی میں آپ سے وہ ٹھیکہ بھی لیتے ہیں، آپ بیانے کا تو اسی کا لیتے ہیں، لیکن آپ مزید اضافہ کرتے ہیں تو یہ عمل صحیح نہیں ہے. لیکن اس پر اس کی کمائی کو یا اس فصل کو ناجائز کہنا یہ مجھے کہیں نہیں ملا.
ایسے لوگ جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا گاڑیاں رینٹ پہ چلاتے ہیں اور جہاں پر شرک اولا ہو، کیا ایسے گاڑی والے ان جگہوں پر جا سکتے ہیں؟ ان کی روزی سواری لے کر جا سکتے ہیں؟ ان کی روزی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ وہ معاون نہ بنے کسی ایسے کام کا جو کام غلط ہے، لیکن اس کا گاڑی چلانا اس کا ایک روٹین ہے، آنا جانا، لہٰذا وہ اس چیز کا مکلف نہیں ہے کہ وہ ہر سواری سے پوچھے تو جہاں اترے گا کیا کرے گا، کیا کرنے جا رہا ہے، وہ اس چیز کا مکلف نہیں ہے۔ ورنہ تو یہی ہوگا، پھر دکانیں بند ہو جائیں گی۔ جو بھی دکان پر آئے گا چاول لینے کے لیے پہلے آپ پوچھیں گے اس چاول سے آپ کیا کریں گے، 11ویں کا کام کرنا ہے، کول کا کام کرنا ہے، 7 کا 40ویں کا کیا کرنا ہے؟ نہیں، وہ مکلف نہیں، جس چیز کا مکلف نہیں اس کے بارے نہیں پوچھا جائے گا۔ شیخ صاحب اگلا سوال ہے، یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے ذریعے کمائی کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی جائز کام ہے، جائز کام بھی تو ہے نا جی، جائز کام ہے، لہذا جائز کام پر اس کا وہ معاملہ اگر کوئی ہے معاش کا تو اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر وہ اس کا کام ہی غلط ہے تو اس کی بیس ہی غلط ہے، لہذا اس کی معیشت بھی غلط ہے۔ ایک سر اگلا سوال ہے، اگر مسلسل برے خواب دیکھے تو کیا کرے؟ بس جب بھی وہ برا خواب دیکھے، جب بھی چاہے روزانہ دیکھے یا ہفتے بعد دیکھے، اس کو چاہیے ایک تو یہ کروٹ بدلے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تاکہ کوئی مسئلہ ہے تو اللہ پاک آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے مقلدین کے ساتھ شدید اختلافات ہیں، اس کے باوجود میرا موقف ہے، اگر کوئی شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، اختلافات نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں ہیں، لیکن تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں حنفی ہونے کا، وہ حنفی ہیں نہیں نہ، ہاں وہ دیوبندی تو ہو سکتے ہیں، بریلوی تو ہو سکتے ہیں، وہ حنفی نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ اپنے آپ کو حنفی ہونا ثابت کریں گے تو پھر ہم فتویٰ دیں گے کہ پیچھے نماز جائے، اس لیے کہ حنفیت اس طرح ثابت نہیں کی جاتی کہ ناک پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ جائے، رکوع میں جاتے اٹھتے ہوئے رفع دین نہیں کرتا، یہ حنفی ہونے کی کوئی علامت نہیں میرے بھائیوں۔ آمین زور سے یہ ایسا کہنا یہ حنفی ہونے کی علامت نہیں۔ حنفیت کے لیے سب سے پہلے عقیدہ ثابت کرنا ہوگا، یہ ثابت کریں کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا تھا، ہم ان کو حنفی مانیں گے۔ لیکن یہ کون ہے؟ اشعری ماتریدی ہیں، یہ حنفی ہے ہی نہیں۔ اصل بیس ہے عقیدہ، انہوں نے عقیدہ امام ابو حنیفہ سے نہیں لیا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں امام صاحب کے عقیدے میں کیا شک تھا کہ تم نے نماز تو امام صاحب سے لی ہے، روزہ لی ہے، حج لی ہے، امام صاحب سے آپ نے عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ عقیدہ جب امام ابو حنیفہ سے آپ لیں گے آپ حنفی بنیں گے، جب تک نہیں لیں گے آپ حنفی نہیں ہیں، لہذا اس لیے ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کیا مرد کا سونا پہننا ٹھیک ہے؟ مرد پر مطلقاً سونا پہننا حرام ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے مردوں پر اللہ نے سونے کو اور ریشم کو حرام کیا ہے، لہذا ایک مرد نہ ریشم پہن سکتا ہے نہ سونا استعمال کر سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں مسلمان مردوں پر حرام ہیں۔ شیخ صاحب آخری سوال ہے، ایک شخص نے شادی کے بعد اپنے سسرال کو مسلسل پریشان کیا ہوا ہے اور رقم کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ورنہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دے دوں گا، نان نفقہ دینے سے بھی انکاری ہے، اس کا حل بتائیں۔ یہ بہت بڑا ڈاکو ہے، اس نے ڈکیتی ڈالی اور مکاری کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے، پہلے اس کو ہدایت دے پھر اس پہ رحم فرمائے، تاکہ یہ ان کے حقوق کو سمجھیں اور اس طرح ناجائز غلط حرکتیں نہ کریں، یہ سوچ کر کہ ایک قبیلے کے چند بار میرے پاؤں کے نیچے آ گئے ہیں، میں جس طرح چاہوں کرتا رہوں، یہ بدماش ہے، اس کو اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے۔ اب دونوں مشاہد کا بہت شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ، 5 منٹ رضان میں رہتے ہیں، وضو فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔